ہر انسان جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، سبقت لسانی انسان سے ہو جاتی ہے، اور جو لوگ کتابیں لکھتے رہتے ہیں تو ان کی سرعت قلم کے نتیجے میں بعض اوقات ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو کوئی شخص جھوٹ نہیں کہتا۔ غیر مقلدین کے ایک عالم گزرے ہیں اور ان کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی۔ ان کا ایک کتابچہ ہے یا ایک رسالہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیوبند کے جو علماء ہیں ان کے 300 جھوٹ، ان کی طرف 300 جھوٹ کی نسبت کی ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی اس کے شروع کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 105 ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ گڑھتے ہیں، وہ جھوٹ بناتے ہیں۔ اور پھر حدیث پڑھی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور ایک دوسری حدیث پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو۔ پھر اس کے بعد علماء دیوبند کی بہت ساری جو ہیں عبارتیں ذکر کر کے 300 ایسی عبارت ذکر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ علماء دیوبند نے جھوٹ بولا ہے۔ حالانکہ دیکھیے، جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھتے وقت انسان سے بعض اوقات کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، بعض اوقات کسی لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے والے نے صحیح لکھی ہے، لیکن جب وہ کمپوزر کے پاس جاتی ہے تو جب وہ اس کو کمپوز کرتا ہے، اس دوران کمپوزنگ کے دوران اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کو کوئی جھوٹ نہیں کہتا۔ اگر کوئی شخص کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب لکھتے وقت آپ سے کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے، یہ تو ہر کسی سے چھوٹ جاتے ہیں الفاظ، کبھی الفاظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو لکھاری اور مصنف یا کاتب سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ یا کمپوزر جب اس کو کتاب کو کمپوز کرتا ہے اس وقت جو اس میں غلطیاں آ جاتی ہے کمپوزنگ میں، اس کو غلطی نہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ آپ غلطی کہہ سکتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یا بعض اوقات ایک آدمی جو ہے اپنے حافظے پر اعتماد کرتا ہے، اپنے دماغ پر، اپنے حافظے پر اعتماد کرتا ہے اور کوئی بات لکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ بات خلاف واقع ہوتی ہے، تو اس کو بھی جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ جھوٹ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جان بوجھ کر اپنے ارادے سے خلاف واقعہ کوئی بات بیان کرے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ تو حافظ زبیر علی زئی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث علماء اور غیر مقلدین علماء کے اندر اور غیر مقلدین حضرات کے اندر ان کا بہت احترام ہے، لیکن ان کا یہ جو کتابچہ میرے سامنے آیا ہے مجھے اس سے بالکل ہی اختلاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان سے جب کتاب لکھتا ہے اس دوران جو انسان سے لکھتے وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا کمپوزنگ کے دوران جو غلطیاں ہو جاتی ہے، یا انسان اپنے حافظے پر جو اعتماد کرتا ہے، اس اعتماد کی بنیاد پر انسان سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں، وہ غلطی ہے، وہ سہو ہے، وہ لغزش ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں کہلاتی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اسی کتاب کے اندر جو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے علماء دیوبند کے خلاف لکھی ہے، اسی کتاب کے اندر انہوں نے 2 جگہ میری نظر سے گزرا، میں نے سرسری طور پہ دیکھا، 2-4 منٹ وہ رسالہ میں نے پورا دیکھا بھی نہیں۔ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا اشرف علی، تو مولانا اشرف علی کے اندر یہ جو اشرف کی فے ہے اس کو علی کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی اردو کے قواعد کے خلاف ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو اردو قواعد جانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں جھوٹ ہوتی ہے، جس طرح کی علماء دیوبند کی عبارات انہوں نے پکڑی ہے، تو پھر تو یہ جو اشرف علی کے لفظ کو اشرف علی کے اندر یہ جو اشرف ہے اس کی فا کو جو علی کے ساتھ ملا کر کے لکھا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے جان بوجھ کے نہیں کیا، یا یہ جو کمپوزر ہے اس کی کمپوزنگ کے اندر یہ غلطی آ گئی ہوگی، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ میں حدیث کے اندر اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز پڑھا، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی بھی 4 رکعت فرض نماز ہے اور عصر کی بھی 4 رکعت فرض نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی نماز پڑھائی؟
نماز کے دوران اللہ کے رسول نے جب 2 رکعت پڑھ لیے تو آپ نے سلام پھیر دیے، دونوں طرف آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ کے رسول نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت آپ نے نہیں پڑھی۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیر لیا تو ایک صحابی تھے اور ان کے دونوں ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، یعنی جیسے عام نارمل ہاتھ ہوتے ہیں انسانوں کے، اس سے قدر لمبے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ ذوالیدین کا مطلب یہ ہے 2 ہاتھوں والے، ان کو 2 ہاتھوں والے صحابی کہا جاتا ہے، ذوالیدین کہا جاتا ہے۔ وہ ذوالیدین صحابی جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ یعنی آپ نے آج 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، ویسے تو آپ 4 رکعت پڑھاتے تھے، آپ نے جو آج 2 رکعت نماز پڑھائی ہے تو کیا یہ نماز کم ہو گئی ہے؟ آج کے بعد ہم 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے، یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ آپ بھول گئے ہیں، آپ 4 رکعت پڑھانا چاہتے تھے، 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعت پڑھا لی۔ اللہ کے رسول کا جملہ آپ سنیے، آپ نے فرمایا لم انس ولم تقصر، نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، جیسے ذوالیدین نے بات کی ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات درست ہے؟ تمام صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکعت نہیں پڑھائی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے کہ نماز کم نہیں ہوئی، حالانکہ آپ نے کم نماز پڑھائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے کہ میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، کیا اس کو کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ مجھے تو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح کے الفاظ کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نہیں کر سکتا۔ میں یہ الفاظ بار بار بول بھی نہیں سکتا، مجھے اتنا خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ لم انسا، میں نہیں بھولا، ولم تقصر، نہ نماز کم ہوئی ہے، حالانکہ تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہے اس میں سے ایک بات مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ الفاظ کیا ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اشرف عثمانی صاحب جو ہے انہوں نے اس آیت کو جب لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، تو اس کتاب کے اندر لکھائی کے دوران یہ ایک لفظ جو ہے چھوٹ گیا ہے، وَأَطِيعُوا کا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرسول کی جگہ انہوں نے لکھ دی اطیعوا اللہ والرسول۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی میری گرفت کر سکتا ہے، اس لیے پھر آگے تنبیہ لکھی ہے، اور اس تنبیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ اس آیت کو صحیح لکھا ہے لیکن یہاں پر غلط لکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ غلط نہیں لکھنا چاہتے تھے، لیکن لکھتے وقت یا تو حافظے کے اندر بات نہیں آئی، بھول ہو گئی، اور یا یہ ہے کہ وہ کمپوزر سے وہ ٹکڑا رہ گیا لکھنے کے دوران، یا حضرت سے جو کیا ہے وہ لکھتے وقت وہ ٹکڑا لکھتے کیا ہے لکھائی کے دوران رہ گیا ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اگر یہ جھوٹ ہے، اگر یہ جان بوجھ کے لکھا ہے، جھوٹ کا مطلب تو ہے کہ انسان جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو پھر تو اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اس کو کفر کہنا چاہیے۔ میرا تو ایمان یہ ہے اگر کوئی شخص کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو جان بوجھ کر اطیعوا اللہ و رسول پڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اطیعوا کا یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یا میں اس کو نہیں مانتا، وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ایک شخص پورے قرآن کا انکار کرنے سے اگر وہ کفر میں چلا جاتا ہے تو ایک آیت کا انکار کرنے سے، ایک جز کا انکار کرنے سے بھی وہ دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی باتوں کو جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ ہم تو پھر بھی احترام کے ساتھ حافظ زبیر علی زئی کا نام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو علماء دیوبند کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے ان کو چاہیے تو اس پہ غور کر لیتے، اور ان کو جو ماننے والے ہیں اور ان کو جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے علماء دیوبند کی طرف بلا وجہ منسوب نہ کریں۔ اس طرح کی چیزوں کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک غیر مقلد عالم ہے، اس سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی مناظرہ نہیں، ویسی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ مضطرب کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ حدیث مضطرب ہے، تو آخر میں نے ان سے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، شاید آپ کی توجہ نہ ہو، یہ لفظ مضطرب نہیں، یہ مضطرب ہے۔ اس طرح کئی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا تو انسان کی توجہ نہیں ہوتی یا انسان کیا ہے بھول جاتا ہے۔
میں دعوے سے کہتا ہوں، میں چیلنج نہیں کرتا، میری عادت نہیں کہ میں کسی کو چیلنج کروں، لیکن دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبند کا ہو، بریلوی مسلک ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کوئی کتاب لکھ کے دے اور وہ کتاب میرے حوالے کر دے، میں اس میں 20 غلطی نکال سکتا ہوں۔ اگر وہ غلطیاں نکل آئے، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے جو یہ اس طرح کی باتیں کہی ہے اور اس کو جھوٹ کہا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان سے جو ہے غلطی ہو گئی ہے، اور ان کے متبعین کو اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتوں پر جو ہے علماء دیوبند کی گرفت نہ کریں۔ باقی جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلافات تو ہوتے ہیں، صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں، اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے، یہ تابعین کے درمیان بھی ہوا ہے، یہ تبع تابعین کے درمیان بھی ہوا ہے، اور یہ ائمہ اسلاف اور علماء کے درمیان ہوتا رہتا ہے۔ ایک گھر میں کیا اختلاف نہیں ہوتا، دو بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ماں اور بیٹی کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا ایک دوسرے کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ گھر سے کوئی نہیں نکالتا۔ اختلاف سے تو زینت پیدا ہوتی ہے، اختلاف سے تو حسن پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف نہیں ہو تو پھر تو یہ مسائل جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آتے، اختلاف ہی کی وجہ سے تو مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اگر میری ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ جب ہماری طرف جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے تو ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے میں نے کیا ان باتوں کی وضاحت کی۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ میرے پاس باقاعدہ کتابی شکل کے اندر یہ رسالہ نہیں آیا، PDF کی شکل میں مجھے کسی نے بھیجا تھا، تو جب میں نے اس کو پڑھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب جو ہے وہ اتنے نامی گرامی آدمی ہے اور اس طرح کی کمزور قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح انہوں نے یہ اس قسم کی باتوں کو جھوٹ کہا ہے، اسی طرح ان کی باتوں کا علماء نے گرفت کیا ہے، اور علماء نے اس کو جھوٹ نہیں کہا، اس کو تناقضات کے اندر شمار کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے علماء دیوبند کی دیانتداری کہ وہ ان کی اس طرح کی باتوں کو جھوٹ نہیں بولتے بلکہ اس کو تناقضات کہتے ہیں، یہ علماء دیوبند کی دیانتداری ہے۔ بہرحال کسی کی تکفیر مقصود نہیں، کسی کی دل آزاری جو ہے وہ مقصود نہیں، ایک چیز سامنے آئی تھی اس کی وضاحت کرنا مقصود تھی۔